أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا الہی آمین. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج انشاءاللہ جی ہم اپنے 4 پارے کا آغاز کریں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا پاک پروردگار جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں، جو کچھ ہم سن رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے عمل میں ڈھال دے. آمین ثم آمین. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا ما تحبون. تم ہرگز نیکی کو نہیں پا سکو گے جب تک تم اللہ کی راہ میں اپنی محبوب چیزوں میں سے خرچ نہ کرو، اور تم جو کچھ بھی خرچ کرتے ہو بے شک اللہ اسے خوب جانتا ہے. تورات کے اترنے سے پہلے بنی اسرائیل کے لیے ہر کھانے کی چیز حلال تھی سوائے ان چیزوں کے جو یعقوب علیہ السلام نے خود اپنے اوپر حرام کر لی تھی. فرما دیں تورات لاؤ اور اسے پڑھو اگر تم سچے ہو. پھر اس کے بعد بھی جو شخص اللہ پر جھوٹ گڑے تو وہی ظالم ہے. آیہ نمبر 95. فرما دیں کہ اللہ نے سچ فرمایا ہے سو تم ابراہیم علیہ السلام کے دین کی پیروی کرو جو ہر باطل سے منہ موڑ کر صرف اللہ کے ہو گئے تھے اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے. بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا وہی ہے جو مکہ میں ہے، برکت والا ہے اور سارے جہان والوں کے لیے مرکز ہدایت بھی ہے. آیہ نمبر 97. اس میں کھلی نشانی ہے ان میں سے ایک ابراہیم علیہ السلام کی جائے قیام ہے، اور جو اس میں داخل ہو گیا امان پا گیا. اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج فرض ہے جو بھی اس تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو، اور جو اس کا منکر ہو تو بے شک اللہ سب جہانوں سے بے نیاز ہے. اے نبی فرما دیں اے اہل کتاب تم اللہ کی آیتوں کا انکار کیوں کرتے ہو، اور اللہ تمہارے کاموں کا مشاہدہ فرما رہا ہے. اور انہیں فرما دیں کہ اے اہل کتاب جو شخص ایمان لے آیا ہے تم اسے اللہ کی راہ سے کیوں روکتے ہو؟ تم ان کی راہ میں بھی کجی چاہتے ہو حالانکہ تم اس کے حق پر ہونے پر خود گواہ ہو، اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے. اے ایمان والو اگر تم اہل کتاب میں سے کسی گروہ کا بھی کہنا مانو گے تو وہ تمہارے ایمان لانے کے بعد پھر تمہیں کفر کی طرف لوٹا دیں گے، اور تم اب کس طرح کفر کرو گے حالانکہ تم وہ خوش نصیب ہو کہ تم پر اللہ کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں اور تم میں خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں. اور جو شخص اللہ کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے تو اسے سیدھی راہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دکھا دیتے ہیں. اے ایمان والو اللہ سے ڈرا کرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہاری موت صرف اسی حال میں آئے کہ تم مسلمان ہو. آیہ نمبر 103. اور تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ مت ڈالو، اور اپنے اوپر اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کر دی اور تم اس کی نعمت کے باعث آپس میں بھائی بھائی بن گئے، اور تم دوزخ کی آگ کے گھڑے کے کنارے پر پہنچ چکے تھے. پھر اس نے تمہیں اس گھڑے سے بچا لیا
یوں ہی اللہ تمہارے لیے اپنی نشانیاں کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ اور تم میں سے ایسے لوگوں کی ایک جماعت ضرور ہونی چاہیے جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائیں اور بھلائی کا حکم دے اور برائی سے روکیں، اور وہی لوگ بامراد ہیں۔ اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو فرقوں میں بٹ گئے تھے اور جب ان کے پاس واضح نشانیاں آ چکی اس کے بعد بھی اختلاف کرنے لگے، اور انہی لوگوں کے لیے سخت عذاب ہے جس دن کئی چہرے سفید ہوں گے اور کئی چہرے سیاہ ہوں گے۔ تو جن کے چہرے سیاہ ہوں گے ان سے کہا جائے گا کیا تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا؟ تو جو کفر تم کرتے رہے تھے سو اب اس کے عذاب کا مزہ چکھ لو۔ آیا نمبر 107۔ اور جن لوگوں کے چہرے سفید روشن ہوں گے وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت نمبر 108 میں فرماتے ہیں یہ اللہ کی آیتیں ہیں جنہیں ہم آپ پر حق کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور اللہ جہان والوں پر ظلم نہیں کرتا، اور اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں و زمینوں میں ہے، اور سب کام اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ اور تم بہترین امت ہو، تم سب لوگوں کی رہنمائی کے لیے ظاہر کی گئی ہو، تم بھلائی کا حکم دیتے ہو، برائی سے منع کرتے ہو، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اور اگر اہل کتاب بھی ایمان لے آتے تو یقیناً ان کے لیے بہتر ہوتا۔ ان میں سے کچھ ایمان والے بھی ہیں اور ان میں سے اکثر نافرمان ہیں۔ یہ لوگ ستانے کے سوا تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، اور اگر یہ تم سے جنگ کرے تو تمہارے سامنے پیٹھ پھیر جائیں گے، پھر ان کی مدد بھی نہیں کی جائے گی۔ آیت نمبر 112۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ جہاں کہیں بھی پائے جائیں ان پر ذلت مسلط کر دی گئی ہے، سوائے اس کے کہ انہیں کچھ اللہ کے عہد سے یا لوگوں کے عہد سے پناہ دے دی جائے، اور وہ اللہ کے غضب کے سزاوار ہوئے ہیں، اور ان پر محتاجی مسلط کر دی گئی ہے، یہ اس لیے کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے تھے، کیونکہ وہ نافرمان ہو گئے تھے اور سرکشی میں حد سے بڑھ گئے تھے۔ یہ سب برابر نہیں ہے۔ اہل کتاب میں سے کچھ لوگ حق پر بھی قائم ہیں، وہ رات کی ساعتوں میں اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں اور سر بسجود رہتے ہیں۔ آیت نمبر 114۔ اور اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں اور بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں اور نیک کاموں میں تیزی سے بڑھتے ہیں، یہی لوگ نیکوکار ہیں۔ اور یہ لوگ جو نیک کام بھی کریں ان کی ناقدری نہیں کی جائے گی، اور اللہ پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے۔ یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا ہے نہ ان کے مال انہیں اللہ کے عذاب سے کچھ بھی بچا سکیں گے اور نہ ان کی اولاد، اور وہی لوگ جہنمی ہیں جو اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ لوگ جو مال بھی اس دنیا کی زندگی میں خرچ کرتے ہیں اس کی مثال اس ہوا جیسی ہے جس میں سخت پالا ہو اور وہ ایسی قوم کی کھیتی پر جا پڑے جو اپنی جانوں پر ظلم کرتی ہو اور وہ اسے تباہ کر دے، اور اللہ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ اے ایمان والو تم غیروں کو اپنا رازدار نہ بناؤ، وہ تمہاری نسبت فتنہ انگیزی میں بھی کمی نہیں کریں گے، وہ تمہیں سخت تکلیف پہنچانے کی خواہش رکھتے ہیں۔ بغض تو ان کی زبانوں سے خود ظاہر ہو چکا، اور جو عداوت ان کے سینوں میں چھپی ہوئی ہے وہ اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ ہم نے تمہارے لیے نشانیاں واضح کر دی ہیں اگر تم عقل مند ہو، آگاہ ہو جاؤ۔ تم وہ لوگ ہو کہ ان سے محبت رکھتے ہو اور وہ تمہیں پسند تک نہیں کرتے، حالانکہ تم سب کتابوں پر ایمان رکھتے ہو، اور جب تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، اور جب اکیلے ہوتے ہیں تو تم پر غصے سے انگلیاں چباتے ہیں۔ فرما دے مر جاؤ اپنی گھٹن میں، بے شک اللہ دلوں کی پوشیدہ باتوں کو خوب جانتا ہے۔ آیت نمبر 120۔ اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچے تو انہیں بری لگتی ہے، اور تمہیں کوئی رنج پہنچے تو وہ اس سے خوش ہوتے ہیں، اور اگر تم صبر کرتے رہو اور تقوی اختیار کیے رکھو تو ان کا فریب تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا، اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں بے شک اللہ اس پر احاطہ فرمائے ہوئے ہے۔ اور وہ وقت یاد کیجئے جب آپ صبح سویرے اپنے در دولت سے روانہ ہو کر مسلمانوں کو غزوہ احد کے موقع پر جنگ کے لیے مورچوں پر ٹھہرا رہے تھے، اور اللہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اور جب تم میں سے بنو سلمہ، خزرج اور بنو حارثہ اوس دو گروہوں کا ارادہ ہوا کہ بزدلی کر جائے، حالانکہ اللہ ان دونوں کا مددگار تھا، اور ایمان لانے والوں کو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بدر میں تمہاری مدد فرمائی حالانکہ تم اس وقت بالکل بے سر و سامان تھے۔ پھر اللہ سے ڈرا کرو تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ جب آپ مسلمان سے فرما رہے تھے کہ کیا تمہارے لیے یہ کافی نہیں ہے
کہ تمہارا رب 3,000 اتارے ہوئے فرشتوں سے تمہاری مدد فرمائے؟ ہاں، اگر تم صبر کرتے رہو اور پرہیزگاری قائم رکھو اور وہ کفار تم پر اس وقت پورے جوش سے حملہ آور ہو جائیں تو تمہارا رب تمہیں 5,000 نشان والے فرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد فرمائے گا۔ اور اللہ نے اس مدد کو محض تمہارے لیے خوشخبری بنایا اور اس لیے کہ اس سے تمہارے دل مطمئن ہو جائیں، اور مدد تو صرف اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے جو بڑا غالب اور حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 127، مزید اس لیے کہ اللہ کافروں کے ایک گروہ کو ہلاک کر دے یا انہیں ذلیل کر دے سو وہ ناکام ہو کر واپس پلٹ جائیں گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں، چاہے تو اللہ انہیں توبہ کی توفیق دے یا انہیں عذاب دے، کیونکہ وہ ظالم ہے، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، وہ جسے چاہے بخش دے اور جسے چاہے عذاب دے، اللہ نہایت بخشنے والا اور مہربان ہے۔ آیت نمبر 130، اے ایمان والو، دگنا اور چگنا کر کے سود مت کھایا کرو اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ، اور اس آگ سے ڈرو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور اللہ کی اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور اپنے رب کی بخشش اور اس کی جنت کی طرف تیزی سے بڑھو جس کی وسعت میں سب آسمان و زمین آ جاتے ہیں، جو پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ آیت نمبر 134، یہ وہ لوگ ہیں جو فراخی اور تنگی دونوں حالتوں میں خرچ کرتے ہیں اور غصہ ضبط کرنے والے ہیں، لوگوں سے ان کی غلطیوں پر درگزر کرنے والے ہیں، اور اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اور یہ ایسے لوگ ہیں کہ جب کوئی برائی کر بیٹھتے ہیں یا اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھتے ہیں تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، پھر اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اور اللہ کے سوا گناہوں کی بخشش کون کر سکتا ہے؟ اور پھر جو گناہ وہ کر بیٹھتے ہیں ان پر جان بوجھ کر اصرار بھی نہیں کرتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی جزا ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہے اور جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں رواں ہیں، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہنے والے ہیں، اور نیک عمل کرنے والوں کا اور کیا اچھا صلہ ہوگا۔ آیت نمبر 137، تم سے پہلے گزشتہ امتوں کے لیے قانون قدرت کے بہت سے ضابطے گزر چکے ہیں، سو تم زمین میں چلا پھرا کرو اور دیکھا کرو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا ہے۔ یہ قرآن لوگوں کے لیے واضح بیان ہے اور ہدایت ہے اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے۔ آیت نمبر 139، اور تم ہمت نہ ہارو اور نہ غم کرو، اور تم ہی غالب آؤ گے اگر تم کامل ایمان رکھتے ہو۔ اگر تمہیں اب کوئی زخم لگے گا تو یاد رکھو کہ ان لوگوں کو بھی اس طرح کا زخم لگ چکا ہے، اور یہ دن ہیں جنہیں ہم لوگوں کے درمیان پھیرتے رہتے ہیں، اور یہ گردش ایام اس لیے ہے کہ اللہ اہل ایمان کو پہچان کرا دے اور تم میں سے بعض کو شہادت کا رتبہ عطا کرے۔ اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا، اور یہ اس لیے بھی ہے کہ اللہ ایمان والوں کو مزید نکھار دے، یعنی پاک اور صاف کر دے اور کافروں کو مٹا دے۔ کیا تم یہ گمان کیے ہوئے ہو کہ تم یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے؟ حالانکہ ابھی اللہ نے تم میں سے جہاد کرنے والوں کو پرکھا ہی نہیں ہے اور نہ ہی صبر کرنے والوں کو جانچا ہے، اور تم اس کا سامنا کرنے سے پہلے شہادت کی موت کی تمنا کیا کرتے تھے، سو اب تم نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لیا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تو رسول ہی ہیں نہ کہ خدا۔ آپ سے پہلے بھی کئی پیغمبر مصائب و تکلیفیں جھیلتے ہوئے اس دنیا سے گزر چکے، پھر اگر وہ وفات پا جائیں یا شہید کر دیے جائیں تو کیا تم اپنے پچھلے مذاہب کی طرح الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ یعنی کیا ان کی وفات یا شہادت کو معاذ اللہ دین اسلام کا حق نہ ہونے پر یا ان کے سچے رسول نہ ہونے پر محمول کرو گے؟ اور جو کہ اپنے الٹے پاؤں پھرے گا تو وہ اللہ کا ہرگز کچھ نہیں بگاڑے گا، اور اللہ عنقریب مصائب پر ثابت قدم رکھ کر شکر کرنے والوں کو جزا عطا کرے گا۔ آیت نمبر 145، اور کوئی شخص اللہ کے حکم کے بغیر نہیں مر سکتا، اس کا وقت لکھا ہوا ہے، اور جو شخص دنیا کا انعام چاہتا ہے ہم اسے اس میں سے بھی دے دیتے ہیں، اور جو آخرت کا انعام چاہتا ہے ہم اسے اس میں سے بھی دیتے ہیں، اور ہم عن قریب شکر گزاروں کو خوب صلہ دیں گے۔ اور کتنے ہی انبیاء ایسے ہوئے ہیں جنہوں نے جہاد کیا، ان کے ساتھ بہت سے اللہ والے اولیاء بھی شریک ہوئے، تو نہ انہوں نے ان مصیبتوں کے باعث جو انہیں اللہ کی راہ میں پہنچی ہمت ہاری، اور نہ ہی وہ کمزور پڑے اور نہ ہی وہ جھکے، اور اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ آیت نمبر 147، اور ان کا کہنا کچھ نہ تھا
سوائے اس التجا کے کہ اے ہمارے رب ہمارے گناہ بخش دے اور ہمارے کام میں ہم سے ہونے والی زیادتیوں سے درگزر فرما اور ہمیں اپنی راہ میں ثابت قدم رکھ اور ہمیں کافروں پر غلبہ عطا کر۔ آیت نمبر 148۔ بس اللہ نے انہیں دنیا کا بھی انعام عطا فرمایا اور آخرت کے بھی عمدہ اجر سے نوازا، اور اللہ ان نیک کام کرنے والوں سے پیار کرتا ہے جو صرف اسی کو چاہتے ہیں۔ اے ایمان والو، اگر تم نے کافروں کا کہا مانا تو وہ تمہیں الٹے پاؤں کفر کی جانب پھیر دیں گے، پھر تم نقصان اٹھاتے ہوئے پلٹو گے۔ بلکہ اللہ تمہارا مولا ہے اور وہ سب سے بہتر مدد فرمانے والا ہے۔ آیت نمبر 151۔ ہم انقریب کافروں کے دلوں میں تمہارا رعب ڈال دیں گے، اس وجہ سے کہ انہوں نے اس چیز کو اللہ کا شریک ٹھہرایا ہے جس کے لیے اللہ نے کوئی سند نہیں اتاری، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، ظالموں کا وہ ٹھکانہ بہت ہی برا ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور بے شک اللہ نے تمہیں اپنا وعدہ سچا کر دکھایا جب تم اس کے حکم سے انہیں قتل کر رہے تھے، یہاں تک کہ تم نے بزدلی کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے بارے میں جھگڑا کرنے لگے، اور تم نے اس کے بعد ان کی نافرمانی کی جبکہ اللہ نے تمہیں وہ فتح دکھا دی تھی جو تم چاہتے تھے۔ تم میں سے کوئی دنیا کا خواہش مند تھا اور تم میں سے کوئی آخرت کا طلبگار تھا، پھر اس نے تمہیں ان سے مغلوب کر کے پھیر دیا تاکہ وہ تمہیں آزمائے، اس کے بعد اس نے تمہیں معاف کر دیا، اور اللہ اہل ایمان پر بڑا فضل کرنے والا ہے۔ اور جب تم افراتفری کی حالت میں بھاگے جا رہے تھے اور کسی کو مڑ کر نہیں دیکھتے تھے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس جماعت میں کھڑے جو تمہارے پیچھے ثابت قدم رہی تھی تمہیں پکار رہے تھے، پھر اس نے تمہیں غم پر غم دیا اور نصیحت اور تربیت دی تاکہ تم اس پر جو تمہارے ہاتھ سے جاتا رہا اور اس مصیبت پر جو تم پر آن پڑی رنج نہ کرو، اور اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے۔ اور پھر اس نے غم کے بعد تمہیں تسکین کے لیے غنودگی کی صورت میں امان اتاری جو تم میں سے ایک جماعت پر چھا گئی، اور ایک گروہ کو جو منافقین کا تھا صرف اپنی جانوں کی فکر پڑی ہوئی تھی، وہ اللہ کے ساتھ ناحق گمان کرتے تھے، وہ محض جاہلیت کا گمان تھا۔ وہ کہتے ہیں کیا اس کام میں ہمارے لیے بھی کچھ اختیار ہے؟ فرما دیں کہ سب کام اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، وہ اپنے دلوں میں وہ باتیں چھپائے ہوئے ہیں جو آپ پر ظاہر نہیں ہونے دیتے۔ کہتے ہیں کہ اگر اس کام میں کچھ ہمارا اختیار ہوتا تو ہم اس جگہ قتل نہ کیے جاتے۔ فرما دے اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تب بھی جن کا مارا جانا لکھا جا چکا تھا وہ ضرور اپنی قتل گاہوں کی طرف نکل کر آ جاتے، اور یہ اس لیے کیا گیا ہے کہ جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے اللہ اسے آزمائے، اور جو وسوسے تمہارے دلوں میں ہیں انہیں خوب صاف کر دے۔ اللہ سینے کی باتوں کو خوب جانتا ہے۔ آیت نمبر 155۔ بے شک جو لوگ تم میں سے اس دن بھاگ کھڑے ہوئے تھے جب دو فوجیں آپس میں گتھم گتھا ہو گئی تھی تو انہیں میں شیطان نے پھسلا دیا تھا ان کے کسی عمل کے باعث جس کے وہ مرتکب ہوئے، بے شک اللہ نے انہیں معاف فرما دیا، یقیناً اللہ بہت بخشنے والا اور بڑا حلم والا ہے۔ اے ایمان والو، تم ان کافروں کی طرح مت ہو جانا جو اپنے ان بھائیوں کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ جو کہیں سفر پر گئے ہوں یا جہاد کر رہے ہوں اور وہاں مر جائیں کہ اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے اور نہ قتل کیے جاتے، تاکہ اللہ اس گمان کو ان کے دلوں میں حسرت بنائے رکھے، اور اللہ ہی زندہ رکھتا ہے اور مارتا ہے، اور اللہ تمہارے اعمال خوب دیکھ رہا ہے۔ اور اگر تم اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جاؤ یا تمہیں موت آ جائے تو اللہ کی مغفرت اور رحمت اس مال و متاع سے بہت بہتر ہے جو تم جمع کرتے ہو، اور اگر تم مر جاؤ یا مارے جاؤ تو تم سب اللہ ہی کے حضور جمع کیے جاؤ گے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پس اللہ کی کیسی رحمت ہے کہ آپ ان کے لیے نرم طبع ہے، اور اگر آپ تند خو یا سخت دل ہوتے تو لوگ آپ کے گرد سے چھٹ کر بھاگ جاتے، سو آپ ان سے درگزر فرمایا کریں اور ان کے لیے بخشش مانگا کریں اور اہم کاموں میں ان سے مشورہ کیا کریں، پھر جب آپ پختہ ارادہ کر لیں تو اللہ پر بھروسہ کیا کریں، بے شک اللہ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اگر اللہ تمہاری مدد فرمائے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہ تمہیں بے سہارا چھوڑ دے تو پھر کون ایسا ہے جو اس کے بعد تمہاری مدد کر سکے گا؟ اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے، اور کسی نبی کی نسبت یہ گمان ہی ممکن نہیں کہ وہ کچھ چھپائے گا، اور جو کوئی کسی کا حق چھپاتا ہے تو قیامت کے دن اسے وہ لانا پڑے گا جو اس نے چھپایا تھا، پھر ہر شخص کو
اس کے عمل کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ آیت نمبر 162۔ بھلا وہ شخص جو اللہ کی مرضی کے تابع ہو گیا اس شخص کی طرح کیسے ہو سکتا ہے جو اللہ کے غضب کا سزاوار ہوا، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ اللہ کے حضور ان کے مختلف درجات ہیں، اللہ ان کے اعمال خوب دیکھ رہا ہے۔ آیت نمبر 164۔ بے شک اللہ نے مسلمانوں پر بڑا احسان فرمایا کہ ان میں انہی میں سے عظمت والا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھیجا جو ان پر اس کی آیات پڑھتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اگرچہ وہ لوگ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ آیت نمبر 165۔ کیا جب تمہیں ایک مصیبت آ پہنچی حالانکہ تم اس سے پہلے دو چند دشمن کو پہنچا چکے ہو تو تم کہنے لگے کہ یہ کہاں سے آ پڑی ہے؟ فرما دے یہ تمہاری اپنی ہی طرف سے ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھتا ہے۔ اور اس دن جو تکلیف تمہیں پہنچی جب دونوں لشکر باہم مقابل ہو گئے تھے سو وہ اللہ کے حکم سے تھے، اور یہ اس لیے کہ اللہ ایمان والوں کو پہچان کرا دے۔ اور آیت نمبر 167۔ اور ایسے لوگوں کی بھی پہچان کرا دے جو منافق ہیں، اور جب ان سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کی راہ میں جنگ کرو یا دشمن کے حملے کا دفاع کرو تو کہنے لگے کہ اگر ہم جانتے کہ واقعتاً کسی ڈھب کی لڑائی ہوگی یا ہم اسے اللہ کی راہ میں جنگ جانتے تو ضرور تمہاری پیروی کرتے۔ اس دن وہ ظاہری ایمان کی نسبت کھلے کفر سے زیادہ قریب تھے، وہ اپنے منہ سے وہ باتیں کہتے تھے جو ان کے دلوں میں نہیں تھی، اور اللہ ان باتوں کو خوب جانتا ہے جو وہ چھپاتے تھے۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے باوجود اس کے کہ خود گھروں میں بیٹھے رہے اپنے بھائیوں کی نسبت کہا کہ اگر وہ ہمارا کہنا مانتے تو نہ مارے جاتے۔ فرما دے کہ تم اپنے آپ کو موت سے تو بچا لینا اگر تم سچے ہو، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں انہیں ہرگز مردہ خیال بھی نہ کرنا، بلکہ وہ اپنے رب کے حضور زندہ ہیں، انہیں جنت کی نعمتوں کا رزق دیا جاتا ہے۔ آیت نمبر 170۔ وہ ہمیشگی کی زندگی کی ان نعمتوں پر خوشحال ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا فرما رکھی ہیں، وہ اپنے ان پچھلوں سے بھی جو تاحال ان سے نہیں مل سکے انہیں ایمان اور اطاعت کی راہ پر دیکھ کر خوش ہوتے ہیں کہ ان پر بھی کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ رنجیدہ ہوں گے۔ وہ اللہ کی نعمت اور فضل سے مسرور رہتے ہیں، اس پر بھی کہ اللہ ایمان والوں کا اجر ضائع نہیں فرماتا۔ جن لوگوں نے زخم کھا چکنے کے بعد بھی اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر لبیک کہا، ان میں جو صاحب احسان ہیں اور پرہیزگار ہیں ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن سے لوگوں نے کہا کہ مخالف لوگ تمہارے مقابلے کے لیے بڑی کثرت سے جمع ہو چکے ہیں سو ان سے ڈرو، تو اس بات سے ان کے ایمان اور بڑھ گئے اور کہنے لگے کہ ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ بڑا اچھا سازگار ہے۔ پھر وہ مسلمان اللہ کے انعام اور فضل کے ساتھ واپس پلٹے، انہیں کوئی غزن نہ پہنچی اور انہوں نے رضائے الہی کی پیروی کی، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ آیت نمبر 175۔ بے شک یہ مخبر شیطان ہی ہے جو تمہیں اپنے دوستوں سے دھمکاتا ہے، بس ان سے مت ڈرا کرو اور مجھے سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ اور آیت نمبر 176۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ کفر کی مدد کرنے میں بہت تیزی کرتے ہیں وہ آپ کو غمزدہ نہ کرے، وہ اللہ کے دین میں کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اور اللہ چاہتا ہے کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہ رہے اور ان کے لیے زبردست عذاب ہے۔ بے شک جنہوں نے ایمان کے بدلے میں کفر خرید لیا ہے وہ اللہ کا کچھ نقصان نہیں کر سکتے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور کافر یہ گمان ہرگز نہ کرے کہ ہم انہیں مہلت دے رہے ہیں کہ یہ ان کی جانوں کے لیے بہتر ہے، ہم تو یہ مہلت انہیں صرف اس لیے دے رہے ہیں کہ وہ گناہوں میں اور بڑھ جائیں اور ان کے لیے بالآخر ذلت انگیز عذاب ہو۔ اور آیت نمبر 179۔ اور اللہ مسلمانوں کو ہرگز اس حال پر نہیں چھوڑے گا جس پر تم اس وقت ہو جب تک وہ ناپاک کو پاک سے جدا نہ کر دے، اور اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ تمہیں غائب پر مطلع فرما دے، لیکن اللہ اپنے رسولوں سے جسے چاہتا ہے غائب کا علم کے لیے چن لیتا ہے۔ سو تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اور اگر تم ایمان لے آؤ اور تقوی اختیار کرو تو تمہارے لیے بڑا ثواب ہے۔ آیت نمبر 180۔ اور جو لوگ اس مال و دولت میں سے دینے میں بخل کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا کیا ہے، وہ ہرگز اس بخل کو اپنے حق میں بہتر خیال نہ کرے بلکہ یہ ان کے حق میں برا ہے۔ ان قریب روز قیامت انہیں گلے میں اس مال کا طوق پہنایا جائے گا
جس میں وہ بخل کرتے رہے ہوں گے، اور اللہ ہی آسمان اور زمینوں کا وارث ہے، یعنی جیسے اب مالک ہے ایسے ہی تمہارے سب کے مرنے کے بعد بھی وہی مالک رہے گا، اور اللہ تمہارے سب کاموں سے آگاہ ہے۔ بے شک اللہ نے ان لوگوں کی بات سن لی جو کہتے ہیں کہ اللہ محتاج ہے اور ہم غنی ہیں۔ اب ہم ان کی ساری باتیں اور ان کے انبیاء کا ناحق قتل کرنا بھی لکھ رہے ہیں، اور روز قیامت فرمائیں گے کہ اب تم جلا ڈالنے والے عذاب کا مزہ چکھو، یہ ان اعمال کا بدلہ ہے جو تمہارے ہاتھ خود آگے بھیج چکے ہیں، اور بے شک اللہ بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں یہ حکم بھیجا تھا کہ ہم کسی پیغمبر پر ایمان نہ لائیں جب تک وہ اپنی رسالت کے ثبوت میں ایسی قربانی نہ لائے جسے آگ آ کر کھا جائے، آپ ان سے فرما دے بے شک مجھ سے پہلے بہت سے رسول واضح نشانیاں لے کر آئے، اور اس نشانی کے بعد بھی آئے جو تم کہہ رہے ہو، تو اس کے باوجود تم نے انہیں شہید کیوں کیا؟ اگر تم سچے ہو، پھر بھی اگر آپ کو جھٹلائیں تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ رنجیدہ نہ ہو، آپ سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کو جھٹلایا گیا جو واضح نشانیاں یعنی معجزات اور صحیفے اور روشن کتابیں لے کر آئے تھے۔ ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے، اور تمہارے اجر پورے کے پورے تو قیامت کے دن ہی دیے جائیں گے۔ بس جو کوئی دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا وہ واقعتاً کامیاب ہو گیا، اور دنیا کی زندگی دھوکے کے مال کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ آیت نمبر 186، اے مسلمانوں، تمہیں ضرور بل ضرور تمہارے اعمال اور تمہاری جانوں میں آزمایا جائے گا، اور تمہیں برصورت ان لوگوں سے جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی اور ان لوگوں سے جو مشرک ہیں بہت سے اذیت ناک تانے سننے ہوں گے، اور اگر تم صبر کرتے رہو اور تقوی اختیار کیے رکھو تو یہ بڑی کامیابی کے کام ہے۔ اور جب اللہ نے ان لوگوں سے پختہ وعدہ لیا جنہیں کتاب عطا کی گئی تھی کہ تم ضرور ایسے لوگوں سے صاف صاف بیان کرو گے اور جو کچھ اس میں بیان ہوا ہے اسے نہیں چھپاؤ گے، تو انہوں نے اس عہد کو پسے پش ڈال دیا اور اس کے بدلے تھوڑی سی قیمت وصول کر لی، سو یہ ان کے لیے بہت بری خریداری ہے۔ آپ ایسے لوگوں کو ہرگز نجات پانے والا خیال نہ کریں جو اپنی کاستانیوں پر خوش ہو رہے ہیں اور نہ کردہ اعمال پر بھی اپنی تعریف کے خواہش مند ہیں۔ دوبارہ تاکید کے لیے فرمایا، بس آپ انہیں ہرگز عذاب سے نجات پانے والا نہ سمجھے، اور ان کے لیے تو دردناک عذاب ہے۔ اور سب آسمان اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے، سو تم اپنا دھیان اور توکل اسی پر رکھو۔ بے شک آسمان اور زمین کی تخلیق میں اور شب و روز کی گردش میں عقل سلیم والوں کے لیے اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو سراپا نیاز بن کر کھڑے اور سراپا ادب بن کر بیٹھے اور ہجر میں تڑپتے ہوئے اور اپنی کروٹوں پر اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں، اور آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اس کی عظمت اور حسن کے جلووں میں فکر کرتے رہتے ہیں، بس اس کی معرفت سے لذت آشنا ہو کر پکار اٹھتے ہیں کہ اے ہمارے رب، تو نے یہ سب کچھ بے حکمت اور بے تدبیر پیدا نہیں کیا، تو سب سے پاک ہے، بس ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ اے ہمارے پروردگار، بے شک تو جسے دوزخ میں ڈال دے تو نے اسے واقعتاً رسوا کر دیا، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے۔ اے ہمارے رب، ہم تجھے بھولے ہوئے تھے، سو ہم نے ایک ندا دینے والے کو سنا جو ایمان کی ندا دے رہا تھا کہ لوگوں اپنے رب پر ایمان لاؤ، تو ہم ایمان لے آئے۔ اے ہمارے رب، اب ہمارے گناہ بخش دے، ہماری خطاؤں کو ہمیں معاف فرما دے، اور ہمیں نیک لوگوں کی سنگت میں موت دے۔ آیت نمبر 194، اے ہمارے پروردگار، اور ہمیں وہ سب کچھ عطا فرما جس کا تو نے ہم سے اپنے رسولوں کے ذریعے وعدہ فرمایا، اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، بے شک تو وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 195 میں، پھر ان کے رب نے ان کی دعا قبول فرما لی اور فرمایا، یقیناً میں تم میں سے کسی محنت کرنے والے کی مزدوری ضائع نہیں کرتا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، تم سب ایک دوسرے میں سے ہو۔ بس جن لوگوں نے اللہ کے لیے وطن چھوڑ دیے اور اسی کے باعث اپنے گھروں سے نکال دیے گئے اور میری راہ میں ستائے گئے اور میری خاطر لڑے اور مارے گئے، تو میں ضرور ان کے گناہ ان کے نامہ اعمال سے مٹا دوں گا، اور انہیں یقیناً ان جنتوں میں داخل کروں گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ یہ اللہ کے حضور بڑا اجر ہے، اور اللہ ہی کے پاس اس سے بھی بہتر اجر ہے۔ اور آیت نمبر 196 کہ کافروں کا شہر میں عیش و عشرت کے ساتھ گھومنا تمہیں کسی دھوکے میں نہ ڈال دے، یہ تھوڑی سی چند دنوں کی متاع ہے،
پھر ان کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ لیکن جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے بہشتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اللہ کے ہاں سے ان کی مہمانی ہے، اور جو کچھ بھی اللہ کے پاس ہے وہ نیک لوگوں کے لیے بہت ہی اچھا ہے۔ اور بے شک کچھ اہل کتاب ایسے بھی ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کتاب پر بھی ایمان لاتے ہیں جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے اور جو ان کی طرف نازل کی گئی، اور ان کے دل اللہ کے حضور جھکے رہتے ہیں اور اللہ کی آیتوں کے عوض قلیل دام وصول نہیں کرتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، بے شک اللہ حساب میں جلدی فرمانے والا ہے۔ اے ایمان والو، صبر کرو، ثابت قدمی میں زیادہ محنت کرو اور جہاد کے لیے خوب مستعد ہو جاؤ، اور ہمیشہ اللہ کا تقوی قائم رکھو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اور اب شروع کرتے ہیں سورۃ النساء۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیہ نمبر 1۔ اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہاری پیدائش کی ابتدا ایک جان سے کی، پھر اسی سے اس کا جوڑا پیدا فرمایا، پھر ان دونوں میں سے بکثرت مردوں اور عورتوں کی تخلیق کو پھیلا دیا۔ اور ڈرو اس اللہ سے جس کے واسطے سے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور قرابتوں میں بھی تقوی اختیار کرو، بے شک اللہ تم پر نگہبان ہے۔ اور یتیموں کو ان کا مال دے دو، اور بری چیز کو عمدہ چیز سے نہ بدلا کرو، اور نہ ان کے مال اپنے مالوں میں ملا کر کھایا کرو، یقیناً یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ تم یتیم لڑکیوں کے بارے میں انصاف نہ کر سکو گے تو ان عورتوں سے نکاح کرو جو تمہارے لیے پسندیدہ اور حلال ہیں، دو دو اور تین تین اور چار چار، مگر یہ اجازت بشرط عدل ہے۔ پھر اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم زائد بیویوں میں عدل نہیں کر سکو گے تو صرف ایک ہی عورت سے نکاح کرو، یا وہ کنیزیں جو شرعاً تمہاری ملکیت میں آئی ہوئی ہیں۔ یہ بات اس سے قریب تر ہے کہ تم سے ظلم نہ ہو جائے، اور عورتوں کو ان کے مہر خوش دلی سے ادا کر دیا کرو۔ پھر اگر وہ اس مہر میں سے کچھ تمہارے لیے اپنی خوشی سے چھوڑ دیں تو تب اسے اپنے لیے سازگار اور خوشگوار سمجھ کر کھاؤ۔ اور آیہ نمبر 5۔ اور تم بے سمجھوں کو اپنے یا ان کے مال سپرد نہ کرو جنہیں اللہ نے تمہاری معیشت کی استواری کا سبب بنایا ہے، ہاں انہیں اس میں سے کھلاتے رہو، پہناتے رہو اور ان سے بھلائی کی بات کرتے رہو، اور یتیموں کی تربیتاً جانچ اور آزمائش کرتے رہو یہاں تک کہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائے۔ پھر اگر تم اس میں ہوشیاری اور حسن تدبیر دیکھ لو تو ان کا مال ان کے حوالے کر دو، اور ان کے مال فضول خرچی اور جلد بازی میں اس اندیشے سے نہ کھا ڈالو کہ وہ بڑے ہو کر واپس لے جائیں گے۔ اور جو کوئی خوشحال ہو وہ مال یتیم سے بالکل بچا رہے، اور جو خود نادار ہو اسے صرف مناسب حد تک کھانا چاہیے۔ اور جب تم ان کے مال ان کے سپرد کرنے لگو تو اس پر گواہ بنا لیا کرو، اور حساب لینے والا تو اللہ ہی کافی ہے۔ مردوں کے لیے اس مال میں سے حصہ ہے جو ماں باپ اور قریبی رشتہ داروں نے چھوڑا ہے، اور عورتوں کے لیے بھی ماں باپ اور قریبی رشتہ داروں کے ترکے میں سے حصہ ہے، وہ ترکہ تھوڑا ہو یا زیادہ اللہ کا مقرر کیا ہوا حصہ ہے۔ اور اگر تقسیم وراثت کے موقع پر غیر وارث رشتہ دار اور یتیم اور محتاج موجود ہوں تو ان میں سے بھی کچھ انہیں دے دو، اور ان سے نیک بات کہو۔ اور یتیموں سے معاملہ کرنے والے لوگوں کو ڈرنا چاہیے کہ اگر وہ اپنے پیچھے ناتواں بچے چھوڑ جائیں تو مرتے وقت ان بچوں کے حال پر کتنے خوفزدہ اور فکر مند ہوتے۔ سو انہیں یتیموں کے بارے میں اللہ سے ڈرنا چاہیے اور ان سے سیدھی بات کہنی چاہیے۔ بے شک جو لوگ یتیموں کے مال ناحق طریقے سے کھاتے ہیں اور اپنے پیٹوں میں نیری آگ بھرتے ہیں، وہ جلد ہی دہکتی ہوئی آگ میں جا گریں گے۔ اللہ تمہیں تمہاری اولاد کی وراثت کے بارے میں حکم دیتا ہے کہ لڑکے کے لیے دو لڑکیوں کے برابر حصہ ہے، پھر اگر صرف لڑکیاں ہی ہیں، دو یا دو سے زیادہ، تو ان کے لیے اس ترکے کا 2/3 حصہ ہے، اور اگر وہ اکیلی ہو تو اس کے لیے آدھا ہے، اور مرنے والے کے ماں باپ کے لیے ان دونوں میں سے ہر ایک کا ترکے کا 1/6 حصہ ملے گا، بشرط کہ مرنے والے کی کوئی اولاد ہو۔ اگر اس میت کی کوئی اولاد نہ ہو تو اس کے وارث صرف اس کے ماں باپ ہوں گے، تو اس کے ماں باپ کے لیے 1/3 ہے اور باقی سب باپ کا حصہ ہے۔ پھر اگر مرنے والے کے بھائی بہن ہوں تو اس کے ماں باپ کے لیے 1/6 حصہ ہے۔ یہ تقسیم اس وصیت کے پورے کرنے کے بعد
جو اس نے کی ہو یا قرض کی ادائیگی کے بعد ہوگی، تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے تمہیں معلوم نہیں کہ فائدہ پہنچانے میں ان میں سے کون تمہارے زیادہ قریب تر ہے۔ یہ تقسیم اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ کی طرف سے فریضہ یعنی مقرر ہے۔ بے شک اللہ خوب جاننے والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ اور تمہارے لیے اس مال کا آدھا حصہ ہے جو تمہاری بیویاں چھوڑ جائیں، بشرط کہ ان کی اولاد نہ ہو۔ پھر اگر ان کی اولاد ہو تو تمہارے لیے ان کے ترکے سے چوتھائی ہے، یہ بھی اس وصیت کو پورا کرنے کے بعد جو انہوں نے کی ہو یا قرض کی ادائیگی کے بعد، اور تمہاری بیویوں کا تمہارے چھوڑے ہوئے مال میں سے چوتھا حصہ ہے، بشرط کہ تمہاری کوئی اولاد نہ ہو۔ پھر اگر تمہاری کوئی اولاد ہو تو ان کے لیے تمہارے ترکے میں سے آٹھواں حصہ ہے، تمہاری اس مال کی نسبت کی ہوئی وصیت پوری کرنے یا تمہارے قرض کی ادائیگی کے بعد۔ اور اگر کسی ایسے مرد یا عورت کی وراثت تقسیم کی جا رہی ہو جس کے نہ ماں باپ ہو اور نہ اولاد ہو، تو اس کا ماں باپ کی طرف سے ایک بھائی یا ایک بہن ہو، یعنی اخیافی بھائی یا بہن، تو ان دونوں میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہے۔ پھر اگر وہ بھائی بہن ایک سے زیادہ ہوں تو سب ایک تہائی میں شریک ہوں گے۔ یہ تقسیم بھی اس وصیت کے بعد ہوگی جو وارثوں کو نقصان پہنچائے بغیر کی گئی ہو یا قرض کی ادائیگی کے بعد۔ یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے اور اللہ خوب علم و حلم والا ہے۔ آیہ نمبر 113 کہ یہ اللہ کی مقرر کردہ حدود ہیں، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کرے اسے وہ بہشتوں میں داخل فرمائے گا جس کے نیچے نہریں رواں ہیں، اور ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ بڑی کامیابی ہے۔ اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کرے اور اس کی حدود سے تجاوز کرے، اسے وہ دوزخ میں داخل کرے گا جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور اس کے لیے ذلت انگیز عذاب ہے۔ اور تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کا ارتکاب کر بیٹھے تو ان پر اپنے لوگوں میں سے 4 مردوں کو گواہ طلب کرو۔ پھر اگر وہ گواہی دے دیں تو ان عورتوں کو گھروں میں بند کر دو یہاں تک کہ موت ان کے عرصہ حیات کو پورا کر دے یا اللہ ان کے لیے کوئی اور نیا حکم مقرر کر دے۔ اور آیہ نمبر 16 اور تم میں سے جو بھی کوئی بدکاری کا ارتکاب کرے تو ان دونوں کو عذاب پہنچاؤ۔ پھر اگر وہ توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے تو انہیں سزا دینے سے گریز کرو، بے شک اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے۔ اللہ نے صرف انہی لوگوں کی توبہ قبول کرنے کا وعدہ فرمایا ہے جو نادانی کے باعث برائی کر بیٹھے پھر جلدی ہی توبہ کر لے۔ بس اللہ ایسے لوگوں پر اپنی رحمت کے ساتھ رجوع فرماتا ہے، اور اللہ بڑے علم والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ اور ایسے لوگوں کے لیے توبہ کی قبولیت نہیں ہے جو گناہ کرتے چلے جائیں یہاں تک کہ ان میں سے کسی کے سامنے موت آ پہنچے تو اس وقت کہے کہ میں اب توبہ کرتا ہوں۔ اور نہ ہی ایسے لوگوں کے لیے ہے جو کفر کی حالت میں مرے، ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اے ایمان والو، تمہارے لیے یہ حلال نہیں کہ تم زبردستی عورتوں کے وارث بن جاؤ، اور انہیں اس غرض سے نہ روک رکھو کہ جو مال تم نے انہیں دیا تھا اس میں سے کچھ واپس لے جاؤ، سوائے اس کے کہ وہ کھلی بدکاری کے مرتکب ہوں، اور ان کے ساتھ اچھے طریقے کا برتاؤ کرو۔ پھر اگر تم انہیں ناپسند کرتے ہو تو ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو، اور اللہ اس میں بہت سی بھلائی رکھتے۔ اور اگر تم ایک بیوی کے بدلے دوسری بیوی بدلنا چاہو اور تم اسے ڈھیروں مال دے چکے ہو تب بھی اس سے کچھ واپس مت لو، کیا تم ناحق الزام اور سری گناہ کے ذریعے وہ مال واپس لینا چاہو گے؟ اور آیہ نمبر 21 اور تم اسے کیسے واپس لے سکتے ہو حالانکہ تم ایک دوسرے سے پہلو با پہلو مل چکے ہو اور وہ تم سے پختہ عہد بھی لے چکی ہیں؟ اور ان عورتوں سے نکاح نہ کرو جن سے تمہارے باپ دادا نکاح کر چکے ہوں، مگر جو اس حکم سے پہلے گزر چکا وہ معاف ہے۔ بے شک یہ بڑی بے حیائی اور غضب کا باعث ہے اور بہت بری روش ہے۔ آیہ نمبر 23 تم پر تمہاری مائیں اور تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں، تمہاری پھپھیاں اور تمہاری خالائیں اور بھتیجیاں اور بھانجیاں، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہو، اور تمہاری رضاعت میں شریک بہنیں اور تمہاری بیویوں کی مائیں سب حرام کر دی گئی ہیں۔ اور اسی طرح تمہاری گود میں پرورش پانے والی وہ لڑکیاں جو تمہاری ان عورتوں کے بطن سے ہیں جن سے تم صحبت کر چکے ہو وہ بھی حرام ہے۔ پھر اگر تم نے اپنی بیوی سے صحبت نہ کی ہو تو تم پر ان لڑکیوں سے نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں بھی تم پر حرام ہیں جو تمہاری پشت سے ہیں،
اور یہ بھی حرام ہے کہ تم دو بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں جمع کرو سوائے اس کے جو دور جہالت میں گزر چکا، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ الحمدللہ جی، یہاں پر آج ہم نے اپنا 4 پارہ کمپلیٹ کیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا پاک پروردگار، اس میں کیونکہ اتنے زیادہ احکامات ہیں کہ ان کو سمجھنے کے لیے ہمیں ڈیفینیٹلی تفسیر کی ضرورت ہے، اور خاص طور پہ آپ دیکھیں جو وراثت کے احکامات ہیں ان کو تو سمجھنے کے لیے بہت وقت چاہیے ہوتا ہے۔ اور میں آپ سے یہی درخواست کروں گی کہ اگر گھر میں کوئی بھی ایسا واقعہ پیش آتا ہے تو آپ اپنے ایریا کے جو مفتی ہیں ان سے ضرور فتویٰ لے لیا کریں، کیونکہ یہ اتنا بڑا معاملہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یتیموں کا خاص طور پہ مال ہے تو پیٹ میں آگ بھرنے کے برابر ہے، اور اگر وراثت میں آپ کوئی کمی بیشی کرتے ہیں تو وہ اتنا بڑا گناہ ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ معاملہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے اور اس کی تقسیم اللہ نے کی ہے۔ اگر ہم اپنی مرضی سے اس کی تقسیم کریں گے تو بہت بڑے گناہ کا شکار ہو جائیں گے، اور آخرت میں ہمارے سب اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا کرے، آمین ثم آمین۔ اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔